مکرم علماء کرام، بالخصوص خلیفہ حضور سرکار کلاں حضرت علامہ مولانا قاری ابوالفتح صاحب قبلہ نعیمی مدظ اللہ العلی، اور ہمارے خصوصی مہمان حضرت علامہ مولانا مفتی شمس الدین صاحب قبلہ، دور و دراز سے آئی ہوئی ساری سنی عوام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین، میں خطاب کے لیے آپ کے روبرو نہیں آیا ہوں، میں تو ایک میزبان کی حیثیت سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ دور دراز سے آئے ہوئے ہمارے خطباء، ہمارے مہمان، انشاءاللہ ہمیں بڑی دل جمعی کے ساتھ انہیں سماعت فرمانا ہے اور رب کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، پروردگار عالم ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اہل راوت سر کو، اور بالخصوص اس پروگرام کو سجانے میں جنہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، ان میں بھی کمیٹی کے تمام افراد کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے آپ کے جلسے کو قبول فرما لیا، اور ادارے کے تمام اساتذہ جنہوں نے بڑی جانفشانی کے ساتھ آپ کے علاقے کے بہت سارے بچوں کو اس لائق بنایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم مقدس کو اس علاقے میں بالخصوص اور بیرون علاقہ بالعموم انشاءاللہ تعالی یہ لوگوں کو تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کرے گا۔ اللہ رب العزت ان بچے کو جن کی دستار ہونی ہے اور جو بچے زیر تعلیم ہیں، پروردگار عالم انہیں مزید ترقی عطا فرمائے، ان کے علم میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور ان کے تمام اساتذہ کے لیے بھی یہ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کا سایہ علاقے پر دراز فرمائے اور ان کے علم میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ ابھی اللہ کے فضل و کرم سے 2 دن پہلے میں اسی جامعہ کے امتحان کے لیے حاضر آیا تھا۔ میں نے تھوڑا جائزہ لیا ان بچوں کا، یقیناً قابل مبارکباد ہیں اساتذہ، چونکہ میں 10-15 سال سے اس علاقے میں رہ رہا ہوں، بالخصوص ہنومان گڑھ اور گنگا نگر کی جو زبان ہے، اس زبان پہ کو بدل کر اردو کرنا بڑا کمال رکھتا ہے۔ بڑی مبارکباد ہیں یہ اساتذہ کہ جنہوں نے اس علاقے کے بچے کو بڑی جانفشانی کے ساتھ پڑھائی، اور ماشاءاللہ آج آپ کے سامنے ان بچوں کے سروں پر جو ہے دستار رکھی جائے گی۔ یہ بچے ہیں جو پورے علاقے میں انشاءاللہ علم رسول اللہ کو عام کریں گے۔ لیکن ایک بات میں اہل راوت سر سے بالخصوص کہوں گا، اور علاقے سے آئے ہوئی ساری عوام سے بالعموم کہوں گا کہ آپ کے سامنے یہ ادارہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں
اس میں کافی ضرورت ہے کافی کچھ کرنے کی. اس کی عمارت پرانی ہو چکی ہے اور بھی بہت ساری ضرورتیں ہیں جو آپ شب و روز دیکھتے ہیں. تو میں بہت ہی ادب کے دائرے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ خدا را اس رسول اللہ کے مقدس گھر کی تعمیر کے لیے گولا اٹھائیے اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اس کی جو ہے تعمیر نو کریں. اور اساتذہ پر بالخصوص آپ توجہ دیں. ان کی جس طریقے کی بھی ضرورت ہے آپ ان ضرورتوں کو پورا کریں. آپ جانتے ہیں ابھی دیکھیے مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کو بتاؤں ابھی ہمیں اور آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ ادارہ کیا کام کرتا ہے. میں آپ سے اس ذمہ دار اسٹیٹ سے ایک ہی جملے میں ادارے کی خوبیوں کو سمجھا دوں کہ اللہ کی قسم جب تک یہ ادارہ قائم ہے بھارت میں انشاءاللہ اسلام قائم ہے. اس لیے مسلمانوں خدا کے لیے مدرسے کی اہمیت کو آپ سمجھیں. ورنہ تاریخ ہمارے سامنے ہے. جس جگہ سے مدرسوں کو ختم کیا گیا ہے وہاں سے اسلام کا بھی نام و نشان مٹتا ہوا نظر آیا. بہت مبارکباد ہے آپ کی توجہ ابھی اس مدرسے پر ہے لیکن میں گزارش کروں گا مکمل توجہ کی ضرورت ہے اور ہر طریقے سے بچے کی بھی تمام جو ضرورتیں ہیں وہ تمام ضرورتیں بھی پوری ہوں. اساتذہ کی جو ضرورت ہے وہ بھی پوری ہو. جانتے ہیں یہ جواب کوئی اور نہیں دے گا. آج آپ دیکھیے نت نئے مسئلے جو ہمارے سامنے آتے ہیں یہ جواب کوئی اور نہیں یہی ادارے ہیں دین کے جہاں پڑھانے اور پڑھنے والے طلبہ اس کا جواب دیا کرتے ہیں. ابھی پوچھنے والے نے پوچھا جیسے دیکھیے ابھی رات دن دیکھیے آپ آج ہم پر جو ہے انگوش نمائی کی جا رہی ہے. ہم سے ہندوستان کی ناگرکتا مانگی جا رہی ہے. ہمیں ہندوستانی ہونے میں شک اور تردد کے ساتھ ہمیں دیکھا جا رہا ہے. یہ جواب کہیں اور سے نہیں ملے گا. یہ جواب بھی یہی علم دین پڑھے ہوئے جو ہے اساتذہ دیں گے اور یہی بچے دیں گے جو کل آپ کے سامنے آ کر کے جو ہے دین اسلام کو پھیلانے والے ہیں. یہی بچے ہیں. ہم نے دیکھا کہ جب یہ سوال اٹھا تو اسی ادارے سے جواب دینے والے نے جواب دیا کہ اگر ہم سے پوچھتے ہو کہ ہم ہندوستانی ہیں یا نہیں تو یاد رکھو اگر قوم مسلم ہندوستانی نہیں ہے تو پھر کوئی مائی نے ایسا بچہ نہیں جنا ہے جو ہندوستانی ہو. ارے جسے ہمیں ہندوستانی ہونے میں شک و تردد ہے وہ غور سے سنے اور ضرور سنے میرے جملے کو. یقیناً میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اگر ہندوستانی نہیں تو یقیناً پھر یہاں کوئی ہندوستانی نہیں. اس لیے کہ اگر یہاں کے رہنے والوں کو ہندوستان کی ناگرکتا اگر دنیا دار نے دی ہے تو قوم مسلم کو ہندوستان کی ناگرکتا پروردگار نے یہ ادارے ہے قسم خدا کی کہ جس ادارے سے آپ کو ہر طریقے کا جواب دیا جاتا ہے یہی اسی ادارے میں پڑھانے والے وہ مقدس معلم ہیں اور وہ مقدس متعلم ہیں جو آپ کے ہر قدم پر کام آنے والے ہیں. اور بڑا شاندار جواب دیا. کہا کہ اگر آپ دیکھنا چاہیں ہمارے ہندوستانی ہونے کو تو ہم تو وہ ہندوستانی ہیں کہ ہمیں کسی دنیا دار نے ہندوستان کی ناگرکتا نہیں بلکہ پروردگار عالم نے کی ہے. اور وہ اس طریقے سے آپ سب جانتے ہو جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو جب ہم قبر میں لے جاتے ہیں اور جب مٹی دینے کی باری آتی ہے تو سب سے پہلا جب ہم وہ مٹی جب اٹھاتے ہیں اور پہلی مرتبہ جب ڈالتے ہیں تو رب فرماتا ہے بندے یہ کہو مینا خلقناکم. کیا مطلب یہ ہے کہ اے جانے والے
کہ پھر جب دوسری مرتبہ مٹی ڈالتے ہیں تو کہتے ہیں وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، رب فرماتا ہے تو ایسا وطن میں رہنے والا ہے اور ایسا تو ہندوستانی ہے کہ پیدا بھی اسی مٹی سے ہوا، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور جا بھی رہا ہے تو کہیں اور نہیں، اسی مٹی ملک کی مٹی ہندوستان میں جا۔ یہ جواب کوئی اور نہیں، یہی علماء ہے جو دیتے ہیں، اور ہم تو ایسے ہندوستانی ہیں کہ رب فرماتا ہے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، جب حساب و کتاب کے لیے سب کو اٹھایا جائے گا کوئی کہیں سے اٹھے، لیکن مسلم قوم سنو، تم ایسے ہندوستانی ہو کہ کل قیامت کے دن جب اٹھو گے بھی تو کہیں اور سے نہیں، اسی ملک ہندوستان سے اٹھتے ہوئے نظر آؤ۔ اس لیے آپ توجہ دیجیے ادارے پر، خدا کے قسم بہت ضرورت ہے۔ ابھی میں پرسوں آیا اور میں نے دیکھا، اچھی طریقے سے دیکھا، اور میں نے اس ادارے کے چند لوگوں سے میں نے ملاقات کی اور کہا، اور میں نے دعائیں بھی دی، اللہ رب العزت انہیں سلامت رکھے، آپ سب کو سلامت رکھے۔ اللہ کی قسم جو ہے آپ ان اداروں پر دھیان دیجئے، علماء پر دھیان دیجئے، ان کی ضرورتوں کو پورا کیجئے، یہی ہے جو آپ کو ہر قدم پر کام آنے والا۔ حضرات، میں صرف آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ ابھی ہم نے ان بچوں کا جائزہ لیا، ابھی آپ کے ادارے میں پڑھانے والے 2 یا 3 معلم ہیں، تو ضرورت ابھی کم سے کم 4-5 اور معلم کی ہے، اس لیے جب تک آپ ساتھ نہیں دیں گے تب تک جو ہے یہ کام مکمل نہیں ہوگا۔ اس لیے میں تمام لوگوں سے بالخصوص گزارش کروں گا کہ آپ حضرات اس دین کے قلعے پر توجہ دیں اور اسے مضبوط سے مضبوط تر کریں، یہی وہ قلعہ ہے جو ہر موقع سے ہمیں اور آپ کو کام آنے والا ہے۔ میں رب کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم اس ادارے کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور اس ادارے کے تمام کارکنان کو پروردگار عالم دین و دنیا دونوں میں بہتر سے بہتر جزا اور بدلہ عطا فرمائے۔ بس میں یہ مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے میں نے کی ہے، جو میں نے دیکھا وہ آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے۔ بس اب آپ مکمل جو ہے کمر بستہ ہو جائیں اور اس ادارے کو مضبوط سے مضبوط بنائیں۔ اس کی بلڈنگ کی نئی تعمیر ہونی چاہیے، بڑی خستہ حال، بہت پرانی بلڈنگ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اور اساتذہ کی تقرری اور بھی اس میں استاذ کی ضرورت ہے، پڑھانے والے کو رکھیں، اور پڑھنے والے بچے کی بھی تمام طرح کی ضرورتوں کو آپ پورا کریں۔ یہی بچے جو ہے کل پھر جو ہے دین اسلام کی نشر و اشاعت کریں گے۔ اگر آپ پوری توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ یاد رکھیے کہ آپ کی یہ محنت کبھی رائگاں نہیں جائے گی، پروردگار عالم اس کا جزا آپ کو دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ رب فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ امت محمدیہ یہ سب سے بہتر امت ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے فرمان کو جب ہم پڑھتے ہیں اور پھر ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں، شب و روز اپنا جب دیکھتے ہیں، تو بڑی ہم افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پروردگار عالم نے کس بنیاد پر ہمیں کنتم خیر امہ کا جو ہے اس مقدس خطاب سے ہمیں یاد فرمایا اللہ رب العزت نے۔ مسلمانوں دیکھو، اللہ نے ہمیں بہتر امت بنایا ہے، لیکن آج ہم دیکھیں ہمارا کیا کام ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، صبح سے لے کر شام تک ہم کیا کر رہے ہیں۔ جب ہم اپنی گریبان کو دیکھیں گے تو یقیناً سوائے ذلت و رسوائی اور شرمندگی کے ہم اور کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ جب اللہ نے ہمیں اور آپ کو بہتر بنایا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس لائق اپنے آپ کو رکھیں اور وہ دین کا جو ہے وہ کام ہم کریں کہ جس کو دیکھ کر کے جو ہے غیر بھی کہے کہ ہاں اللہ کا جو ارشاد ہے کنتم خیر امہ، کہ یہ بہتر امہ ہے، تو دیکھنے والے کو بھی لگے کہ ہاں یقیناً جو ہے یہ بہتر امت۔
آج دیکھیے ہمارے شادی کے حالات کیا ہیں. شادی میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ عام طریقے سے بیاض عام ہو رہا ہے، سود کا لین دین عام ہو رہا ہے. ہر طریقے کی جتنی بھی خرافات اور جتنی بھی ناجائز چیزیں ہیں آج ہمارے معاشرے میں آ گئی ہیں. کیا یہی بہتر امت ہے؟ اس لیے جو ہے میں گزارش کروں گا کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے معاشرے، اپنے سماج کا جو ہے ہم جائزہ لیں. ہم اپنے گھر کے بچوں پر جو ہے توجہ کریں اور ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے یہ ادارے بڑا کام آنے والے ہیں. میں بار بار آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ خداوند ادارے کو مضبوط بنائیں، اس پر مکمل توجہ دیں. پروردگار عالم سب کو جو ہے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.